موبائل ہاتھ میں سے چھٹا نہیں، تو یہ موبائل نہ قبر میں ساتھ آئے گا، نہ حشر میں ساتھ آئے گا، نہ کہیں. لیکن یہ اولاد اگر میری غفلت کی وجہ سے بے دین رہ گئی تو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، قبر میں اس کی سزا ملے گی، میدان محشر میں جو حشر ہوگا اس سے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے. مفتی شفیق صاحب نے معرفت القرآن میں لکھا کہ جو ماں باپ اپنے اولاد کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کریں گے، ایسے ماں باپ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس میں جائیں گے تو اللہ پوری انسانیت کے سامنے ان کو اولاد کا قاتل کہہ کے پکارے گا. تو وہ اللہ کے سامنے عرض کریں گے کہ اللہ ہمارے کو اولاد کا قاتل کہہ کے پکارا جا رہا ہے، جبکہ اولاد کی آنکھ میں آنسو دیکھنا ہم کو گوارا نہیں تھا. معمولی ان کی تکلیف ہماری راتوں کی نیند اڑ جایا کرتی تھی، ہم نے اپنی زندگی ان کے لیے ساری ختم کر دیے اور آج ہم کو اولاد کا قاتل کہہ کے پکارا جا رہا. تو ان ماں باپ سے کہا جائے گا بتاؤ دنیا میں اگر کسی کا قتل ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے جو مقتول ہوتا ہے، لیکن تم نے اس بچے کو بے دین بنا کر اس کی آخرت برباد کی ہے، وہ دنیا کے قاتل تم آخرت کے قاتل. ایسی دیندار اولاد اگر حافظ قرآن بن گئی، علماء نے لکھا ہے دیندار بچے جب تک زندہ رہیں گے ہر سانس کے بدلے ماں باپ کو ایک نیکی ملے گی، ہر سانس کے بدلے میں، وہ بخشے نہ بخشے جتنے خیر کے کام میں آگے بڑھیں گے اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا. پھر فرمایا قبر میں چلے جائیں گے اجر وہاں بھی ملے گا، اور میدان محشر میں فرمایا کہ جتنی اولاد دیندار ہوگی اس کے صلے میں کبھی جنت کے جوڑے ملے گے، کبھی تختوں پہ بٹھایا جائے گا. الگ الگ فضیلتیں اس کی تربیت کے کرنے کی، وہ ساری تربیتوں کے وعدے اللہ ان کے ساتھ میں پورے کریں گے. اب میرے دوست اور بزرگوں گزارش یہ ہے کہ بچوں کو ایک تو پابندی سے مکتب میں بھیجیں تاکہ یہ دین کا علم حاصل کریں، غیر حاضر نہیں ہونے دینا. ایک دن کی غیر حاضر پر خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں بات کو سنیں، 40 دن بچے کی سبق پر نحوست پڑتی ہے. ہمارے ہاں پر ایک بچہ حافظ بنا 3.5 سال میں، اس کے دادا نے ایک دعوت کا پروگرام رکھے تو میں گیا وہاں پر، میں نے دادا کو مبارکباد دیا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوترا حافظ قرآن بن گیا. وہ کہنے لگے ہاں میرا پوترا اس لیے مجھے مبارک ہے، لیکن اصل مبارکباد کی مستحق اس کی ماں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جب سے یہ بچہ حفظ کے لیے تیار ہوا تھا کہ مجھے حفظ کرنا ہے، اس کی ماں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ میں اپنی وجہ سے میرے بیٹے کی ایک بھی دن غیر حاضر مدرسے میں نہیں ہونے دوں گی. میں نے کہا پھر؟ کہا 3.5 سال ہو گئے اس اللہ کی بندی نے سوائے اپنے میکے کا کسی دوسرے کا گھر نہیں دیکھا. میکے میں بھی کب جاتی تھی؟ اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی، صبح جاتی اور عصر کی نماز کے بعد فوراً واپس آتی. کتنی ماں باپ نے کوشش کی، ارے بیٹا شادیاں ہو رہی ہے، رسم رواج ہو رہے، کہا ابا جو ہونا ہون دو. میں نے نیت کر لی کہ اپنے بیٹے کو جب تک حافظ نہیں بناؤں گی ایک دن کی غیر حاضر نہیں ہونے دے گی. میں نہیں رہوں گی، میرا بیٹا کیسے اکیلا وہاں جائے گا، میرے بیٹے کے ساتھ مجھے رہنا ہے. واہ جی واہ. میں نے کہا کیا بات ہے. بتایا آپ کو وہ بچہ ایسا حافظ قرآن بنا کہ ہر سال جب سے وہ حافظ قرآن بنا ہے 6 دن میں تراویح سنا دیتا ہے، روز کے 5 پارے تراویح میں سناتا ہے. اور ابھی اس وقت وہ بچہ IAS کی تیاری میں لگا ہوا ہے. یہ وہ ماؤں کی قربانیاں ہوتی، سارا اولاد پر لاکے نہیں چھوڑا کرتے. یہ زمانے کی اولاد ڈبکی کوڑی کے سننے کا زمانہ نہیں ہے، کیسا زمانہ نہیں. اس زمانے کے ماں باپ جو تربیت کرتے تھے وہ تربیتوں سے ہمارے گھر خالی ہو گئے. وقت دینا بہت ضروری ہے. پھر میں کہوں گا آپ باہر روڈ پر مت بیٹھو، ہوٹلوں پر مت بیٹھو، ندی پر مت جا کے بیٹھو، وہاں کھوڑوں پر وہاں کانکا جا کے بیٹھتے، اس کو چھوڑ دو. اب اپنے گھر میں وقت دو، بیٹھو گھر میں، بیوی بچے سب بیٹھے ہو، ماں باپ بیٹھے ہو، دین کی باتیں کرو، مذاکرے کرو. اور وہ موبائل کو بھی لے جا کے کہیں دفن کر دیا کرو 2-4 گھنٹے کے واسطے. دیکھو ذرا روزہ رکھ کر موبائل کا، پیٹ کا روزہ رکھنا آسان ہے یہ زمانے میں، موبائل کا روزہ بہت مشکل ہے. ایک صاحب میرے ساتھ گاڑی پہ بیٹھے نکل گئے، میں دکان سے لایا ان کو اٹھا کر. تھوڑی دیر کے بعد میں ایک دم گھبرا گیا، جھٹکا لگا گاڑی پر. کیا ہوا؟ ارے بولے موبائل بھول دیا. بولے میں کیا سمجھا، میں بولا کہ تم نے سر بھول دیے کہ ہاتھ بھول دیے کہ پیر بھول دیے. ارے موبائل. ہاں بولے یار دیکھو کیسا عجیب ہو گیا نا. بولے اپن میں کیا ہوا؟ ایسا لگتا جیسے جسم کا کوئی حصہ چھوٹ گیا. بربادی ہے، بربادی، وقت کی اذیت ہے.
ٹھیک ہے بہت کام کی چیز ہے, کیا کرنا, میری گزارش سمجھو آپ, میں کہہ رہا ہوں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے موبائل کو اٹھا کے رکھ دو, اس کو سوئچ آف کر دو. یہ میرا وقت میرے بچوں کے لیے, میری بیوی کے لیے, میرے ماں باپ کے لیے. کتنے ماں باپ ایسے بیچارے, وہ کیا بول رہے معلوم, شادی ہوئی نوی, جب سے وہ آنا جانا اس کا گڑی کا گڑبڑ تھا وہ نہیں, اب شادی ہو گئی, بولے یہ بہو نے کچھ تو بھی کر دی, کیونکہ منہ کو بھی نہیں دیکھ رہا نا ہوں. اچھا بہو یہ سوچ رہی کہ ساس سسروں نے ایسا کیا کر دیے, یہ رات کو میرے طرف دیکھتے بھی نہیں, بس موبائل ہی ہاتھ میں رہتا. ارے اس کو کچھ نہیں ہوا, اس کو موبائل ہو گیا. کوئی ایک حد مولانا کو لاؤ پکڑ کے جو موبائل لوگوں کے آنکھ پہ اتارے, کہیں نہیں مل رہے. بہت وقت ضائع ہو رہا, امت ہماری نسلیں برباد ہو رہی. ماؤں بہنوں سے گزارش ہے اس کو بات چیت کے انداز تک استعمال کرے جہاں ضرورت ہے. بچوں کو کارٹون لگا کے دینا, پروگرام لگا کے دینا, اس قدر بری حالت ہو رہی ہے بچوں کی کہ بچوں کے بھیجے نہیں, اس میں بھوسا بھر جا رہا. اب ان کو کام دو, ان کو موٹیویٹ کرو, بیٹا آپ نے کتنے سورے یاد کرے, چلو سناؤ. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرو. آپ دیکھو بیت الخلا میں جانے کی دعا, آنے کی دعا, بیٹا نماز, چل لاؤ مصلی اللہ. اب رات کو ابا حضور آگے بیٹھے, دیکھو جی آج فاطمہ نے ماشاءاللہ فجر کی نماز میں اٹھی, فجر کی نماز کے بعد تسبیح بھی کی اس نے, اور یہ اور وہ, اور یہ ہمارا عبداللہ نے ایک نماز چھوڑ دیا, بعد میں قضا کیا اس نے, فجر میں ذرا اٹھنے کو آنا کا نہیں کر رہا تھا, لیکن 4 نمازیں پڑھا اس نے. اب کارگزاری سے انہوں نے ابا بھی نکالے ماشاءاللہ 5 کی نوٹ, 2 کی نوٹ, جو بھی دیتا اٹھا کے دے رہے, کبھی چاکلیٹ کبھی بسکٹ. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہونا کہاں ہے گھر, ٹینشن اتنے ہو گئے ہمارے کو, سارے کاروبار ادھاری میں چل رہے, ادھاری میں لے رہے, ادھاری میں دے رہے, اس کے لینے کے اور اس کو دینے کے. یہ دے نہیں رہا اور وہ آگے چھاتی بیٹھا کہ لاؤ دیو, تو اتنے ٹینشن میں تو پوری زندگی گزر جا رہی. تو یہ کیا ہوگا, یہ اللہ نے انعام دیا تو اپنے کو اولاد کا. ارے بھائی کوشش کرو اس کی, گھر ہوتا ہے, اپنے گھر کو وقت دینا ضروری ہے. ماؤں بہنوں سے بھی گزارش, سب کام نپٹ ڈالو فٹافٹ. اب خود بھی اعمال کرے. بچے نقال ہوتے ہیں, جیسے ہی ماں باپ کو دیکھتے ویسے کرتے. اس دن ایک ہمارا بھتیجا تھا چھوٹا, 2.5 سال کی عمر ہے, اس نے باپ کو تمباکو کھاتے ہوئے دیکھ لیا, اور اس کی ماں بولی دیکھو بولے کیسا کر رہا, تو ایسا انگلی گھس رہا, منہ میں ڈالا, میرے کو بتا رہا, پوری ایکٹنگ کر رہا. تو جیسے کریں گے شانے ویسے کریں گے تھانے. یہاں ان کے لیے باتیں ہمارے لیے بھی کچھ ضروری چیزیں. تو پہلا کام کیا ہے, اچھا اس میں ہماری ماؤں بہنوں کا بہت بڑا کردار ہے. ایک دن بھی اگر بچہ غیر حاضر ہو گیا مدرسے میں, پورے گھر میں بھوجال آ جانے کو ہونا, کھانا گڑبڑ ہو گیا, مرچی زیادہ ہو گئی نا, کیا ہو گیا, کیا بولے, بولے آج مکتب میں نہیں گیا ہو, بولے کیا بری بات ہو گئی ہے نا. ایک واقعہ آ رہا, شاید تقی عثمانی صاحب کے کسی فیملی سے تھا, انہوں نے سنا ہے کہ میں ایک مرتبہ میں چھوٹا تھا, میرے ابا نے مجھے 10,000 روپے دیے کہ فلاں کو دے دے. میں نے لے جا کر دیا, جا رہا تھا لے جا کر دینے کے لیے. اب وہ راستے میں گم ہو گیا, کسی نے چوری کر دیا, مجھے کچھ پتا نہیں. جب میں گیا تو میرے پاس وہ پیسے نہیں تھے, میں روتے واپس آیا, امی کو ساری کہانی سنایا. امی نے کہا بیٹا دیکھ تیرے ابو آئیں گے, صحیح بتانا, جھوٹ نہیں بولنا جو ہے. اب میں دن بھر ٹینشن میں رہا, رو رہا, والدہ خاموش کرائی. رات کو ابا آئے, اب والدہ نے تمہید بنانا شروع کیا, ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا, اور اس نے 10,000 روپے گما دیا. تو ابا نے کہا کہ بیٹا دیکھو 10,000 روپے بڑی چیز ہوتی, بڑی رقم ہوتی, ایسے بے احتیاط نہیں کرا, آئندہ احتیاط سے لے کے جانا. سب ٹھنڈا ہو گیا معاملہ, کچھ بھی نہیں بولے. لیکن روزانہ میں اور میرے ابو فجر کی نماز ساتھ میں جاتے تھے, اور روزانہ مسجد کی تعلیم میں ہم دونوں مل کے بیٹھتے تھے. ایک دن میرے پہ نیند کا غلبہ زیادہ تھا, نماز پڑھ کر میں واپس آ گیا, تعلیم میں نہیں بیٹھا. میرے ابا جب واپس مسجد سے آئے تو مجھے اتنا ڈانٹا کہ میرے ایک بات دماغ میں بیٹھی کہ تعلیم میں بیٹھنا 10,000 روپے سے زیادہ قیمتی ہے. تربیت کے نظام کو سیکھنا پڑے گا ہم کو, کیسے کرنا کیا نہیں کرنا. تو میرے دوست اور بزرگوں, ایک گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں نا, ان کا بہت بڑا کردار ہے. علماء نے فرمایا گھر کے باہر کی ذمہ داری باپ کی ہے, گھر کی 4 دیواری کی ذمہ داری یہ ماں کی ہے. اب یہ بچوں کو تربیت بھی کرے گی, سکھائے گی بھی, سمجھائے گی بھی. ایک ماسٹر صاحب میرے پاس آئے اور کہا حافظ صاحب میری بچی کا پنجم پاٹ چل رہا ہے, اور حیرانی کی بات ہے میری بچی کو نماز بھی نہیں آ رہی. میں نے کہا نہیں ہو سکتا ایسا. کہا ہاں دیکھو اس کو اتحیات تک نہیں یاد ہے. میں نے بچی کو بلایا, بیٹا ادھر آؤ, تمہارا قرآن ختم ہونے والا ہے, تم کو اتحیات نہیں آتا. بچی نے کہا کہ غلطی آ رہی ہماری, ہم بھول گئے. میں نے ایک بات بتاؤ بیٹا, تم کو میں نے پڑھایا,
اور التحیات للہ کا ایک ایک لفظ صحیح کر کے میں نے پڑھایا نہیں پڑھایا تھا تم کو؟ تو بچے نے اقرار کیا ہاں آپ نے پڑھائے تھے۔ میں نے کہا ماسٹر صاحب اب بتاؤ، پہلے سال میں ہم نے بچے کو دینیات میں نماز مکمل سکھا